اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا لیالی الخمس وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ العرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان الترغیب و ترہیب کی دوسری جلد میں 1656 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8ویں ذی الحجہ پہلی رات، 9ویں ذی الحجہ دوسری رات، عید الاضحیٰ کی رات یہ تیسری رات، چوتھی عید الفطر کی رات اور 5ویں 15ویں شعبان کی رات۔ آج ممکنہ طور پر اگر اصول سے دیکھا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی سے دیکھا جائے تو آج ہے ابر آلود مطلع، ہر طرف بادل ہیں، اور بادلوں میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ 30 کا چاند پورا کرو۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے 30 کا چاند پورا کرو۔ اب ہمارے ہاں رویت ہلال کمیٹی بھی ہے، شاید اس کو زیادہ نظر آ جائے، لیکن حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ اگر مطلع ابر آلود ہو، بادل ہوں، تو پھر 30 پورے کرو روزے۔ ہاں جی، باقی بھائی جو فیصلہ حکومت کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم بغاوت تو نہیں کر سکتے نا جی۔ تو اگر ممکنہ طور پر آج اعلان ہو جاتا ہے تو پھر آج رات ہوگی لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کی رات، اور اس رات کو زندہ کرنے والا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، یعنی عبادت سے زندہ کرنے والا۔ جس طرح ہم نے رمضان کی راتوں کو عبادات سے، اپنے تراویح سے، ذکر و اذکار سے زندہ رکھا، اسی طرح اس رات کو زندہ رکھنے والے پہ بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے، عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن لیلۃ القدر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی رمضان التمسوها في العشر اواخر فانها وتر في 21 او 23 او 20 او 25 او 27 او 29 او فی الآخر لیلۃ فمن قامها ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ یہ مسند امام احمد میں 22,765 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، بے شک یہ رات طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے کوئی ایک یا رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے۔ جو بندہ اس میں ایمان اور ثواب کے ارادے سے قیام کرے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر آج چاند رات ہو جاتی ہے اس کے لیے اتنی اہمیت کی بات ہے۔ حضرت امام احمد ہی کی حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان مبارک میں 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی گئی ہیں جو پہلے کسی اور کو نہیں عطا کی گئیں۔ پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی، خصوصیت ملی ہے تو حضور کی امت کو ملی ہے۔ پہلی، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ دوسری یہ کہ فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں،
یہاں تک کہ افطار کر لیں۔ تیسری، اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو مزین فرماتا ہے۔ رمضان مبارک میں ہر روز اللہ جنت کو مزین فرماتا ہے اور فرماتا ہے ان قریب میرے صالحین بندے دنیا کی تھکاوٹ اور تکالیف سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں گے۔ یہ پروٹوکول ہے روزے دار کے لیے، ایمان والے کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے پروٹوکول ہوگا۔ جنت بالکل سجائی جا رہی ہوگی، آ جاؤ بھائی۔ پھر میرے آقا جی نے فرمایا چوتھا یہ کہ اس مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پانچواں یہ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فی آخر لیلۃ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لیلۃ القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجرہ اذا قضى عملہ۔ اور رمضان مبارک کی آخری رات میں ان روزے داروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر ہے؟ یعنی آخری رات کیا یہ شب قدر ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے مکمل مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ مسند امام احمد کے اندر 7904 نمبر پر دوسری جلد میں حدیث پاک موجود ہے۔ یہ 5 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کو۔ اگر آج چاند رات ہو جاتی ہے تو جتنی فجر میں رونق آپ کو آج نظر آ رہی ہے آپ کو اب دوبارہ پورا سال نظر نہیں آئے گی۔ فجر کی نماز میں جتنی رونق آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی وجہ حضور نے فرمایا شیطان کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر شیاطین آ کے جناب ہمارے سروں پر اچھی طرح فجر کے ٹائم تھپکی دیتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سو جا میرا بچہ سو جا، اٹھ کے کیا کرنا ہے، اٹھ جا، شاباش شاباش ہیں۔ پھر وہ اچھی طرح لوریاں دیتا ہے، لوریاں، سو جا میرا بچہ سو جا، شاباش شاباش، اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، بڑی میٹھی نیند ہے، سو جا۔ تو آپ اگلے دن دیکھ لیجئے گا، عید کے ٹائم میں آپ رش دیکھ لیجئے گا اور پھر جمعے میں ٹائم دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ یعنی وہ ایک ہے نیا فرقہ لانچ ہوا جیلمی فرقہ، یعنی فرقہ جیلمیہ کے بانی، وہ فرماتے ہیں کہ عید والے دن اگر جمعہ آ جائے تو صرف عید پڑھ لو، جمعہ پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میں نے کہا واہ 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 واہ، گل ہوئی تھی۔ کہتے ہیں نبی یہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک نقل کر کے کہتا ہے جی فرقہ جیلمیہ کا بانی کہ جناب وہ حضور کے پاس لوگ آئے تو حضور نے فرمایا تم نے عید پڑھ لی، اب تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ یہی بات ہوتی ہے استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھنے کی، اور آپ پہ پڑھ کے سکھڑ دی۔ اب جن کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا دل کرے جمعہ پڑھو، اگر جانا ہے تو چلے جاؤ، تم نے عید پڑھ لی ہے، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام دیہاتیوں کے لیے بیان کیے تھے، اور دیہاتیوں پہ جمعہ فرض ہی کوئی نہیں۔ جو گاؤں والے ہیں، دیہات ہیں، ان پر جمعہ فرض ہے کوئی نہیں۔ تو یہ تو عام حکم ساروں کو بتا رہا ہے، شہر والوں کو بھی۔ اور پھر وہ قرآن کی آیات بینات کا کیا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وہ کدھر جائے گا؟ حدیث کی وجہ سے قرآن کی آیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ حدیث سے قرآن کی آیت منسوخ ہوتی ہے۔ قرآن کا حکم ہمیشہ رہے گا، جو بات قرآن پاک میں آ جائے اور پھر وہ حدیث پاک میں کسی اور انداز سے آئے تو ہم اس کی تعویل کریں گے کہ قرآن غلط نہیں ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں۔ جب اتنا واضح حکم آ جائے، اتنا واضح، پھر اس کو بدلنا یا اپنی طرف سے پھر نئے فرقے کے بانی صاحب بیان فرما رہے ہیں، یعنی تو پھر مجھے تو یہی کہنا پڑے گا نا جی بے استادہ پھر انجی مردہ ہے، بے استاد ہیں وہ کس مدرسے سے پڑھیں جی، مجھے کوئی مدرسے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ ایسے ہی چبلے ماریں گے۔ ہاں جی، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یہ بات سن کر
کہ کاش کہ اس کو اس کے استاد نے قرآن پڑھایا ہوتا تو اس کو سمجھ میں آ جاتی او بھائی قرآن کا حکم سب سے اولین درجے پہ ہوتا ہے، قرآن کے حکم کا انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ پھر دیہاتیوں کے اوپر جن کے اوپر جمعہ فرض ہی نہیں، وہ گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں پر وہ حکم ہی نہیں ہے، جمعہ کا حکم جن کو ہے، تو آپ سب کو کھوتا گھوڑائی کو ریٹ لگائے جا رہے ہو۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 5 خصوصی انعام ارشاد فرمائے نا، یہ ہماری خاصیت ہے۔ اب ہم اس قابل بن جائیں کہ ان انعامات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مستفیض فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔